کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مسلمان تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری سے دنیا میں وہ عزت و مقام حاصل کر گئے، دنیا عالم میں اسلام کا سکہ بیٹھ گیا، اسلام کا پرچم بلند ہو گیا، باطل لرز کر رہ گیا، ایوان کفر میں زلزلہ برپا ہو گیا، مسلمانوں کی عزت و شوکت دے کر اقوام باطل اقوام حیران و پریشان تھی، نہ جانے مسلمانوں کے پاس کون سی طاقت ہے جس کے سامنے ساری مادی قوتیں مفلوج ہو کر رہ گئی ہیں۔ انگریز نے ایک سچے مسلمان کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا، وہ کون سی طاقت کار فرمان ہے کہ جو مسلمان کو مرنے کو زندگی تصور مسلمان مرنے کو زندگی تصور کرتا ہے، موت کو حیات تصور کرتا ہے، فنا کو مسلمان بقا تصور کرتا ہے۔ آخر انگریز اس نتیجے پر پہنچا ہے وہ طاقت صرف اور صرف یہ ہے جو مسلمان کو کبھی جھکنے نہیں دیتی ہے، وہ طاقت یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں اپنے نبی کا پیار ہے، مسلمان کو اپنے نبی سے بے پناہ الفت و محبت اور پیار ہے۔ انگریز اس نتیجے پر پہنچا مسلمان کو فوجی طاقت سے فتح نہیں کیا جا سکتا، جنگی سامان کی کثرت کی وجہ سے مسلمان کو زیر نہیں کیا جا سکتا، مسلمان کو زیر کرنے کے لیے واحد ایک ہی طریقہ ہے مسلمان کے دل سے اس کے نبی کا پیار نکال دیا جائے، مسلمان کے دل سے اس کے نبی کی الفت نکال دی جائے۔ یہ مسلمان بھوکا رہ کر بھی موت سے نہیں ڈرتا ہے، یہ مسلمان سر تو کٹا سکتا ہے لیکن کسی کے سامنے سر جھکاتا نہیں ہے، مسلمان سر کٹا دیتا ہے لیکن باطل کے سامنے سر جھکاتا نہیں ہے۔ انگریز نے مطالعہ کیا کہ اس کو زیر کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کا پیار نکال دیا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی الفت نکال دی جائے۔ اس مقصد کے لیے انگریز نے دو گروہ اختیار کیے، ایک مادر پیدر آزاد ماڈرن لوگوں کا گروہ جس نے لوگوں کو مسجدوں اور مدرسوں سے نکال کر کلبوں اور کالجوں میں پہنچا دیا، ایک وہ گروہ جس نے قرآن و حدیث پڑھنے کی بجائے ناول کا شوق دلا دیا، ایک وہ ماڈرن گروہ جس نے مسلمانوں کے مرد لوگوں کے چہروں سے داڑھی کٹوانے کا سبق دیا، عورتوں کے سروں سے دوپٹہ اتروا دیا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے، کھڑے ہو کر کھانے پینے کو ترقی کا نام دیا۔ ایک وہ گروہ تھا جس نے مسلمانوں کا ظاہر بدل دیا، اب نہ مسلمان کے چہرے پر اپنے نبی کی سنت داڑھی نظر آتی ہے، نہ مسلمان کا لباس سنت مصطفیٰ کے نظر مطابق نظر آتا ہے، نہ مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا سنت مصطفیٰ کے مطابق، نہ مسلمان کا کھانا پینا سنت مصطفیٰ کے مطابق۔ اس گروہ نے مسلمان کا ظاہر بدل دیا۔ دوسرا وہ گروہ جو مذہبی بروپیوں کا گروہ، نام نہاد ملاؤں کا گروہ، جن کی بظاہر لمبی لمبی داڑیاں ہیں، جن کے جسموں پر لمبے لمبے جبے اور دستار ہیں، ان کی زبان پر قرآن ہے اور قرآن و حدیث کی آڑ میں انہوں نے مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے خوف و ہراس کے سائے ان کے اوپر سائے کر دیے، مسلمانوں کو کہنا شروع کر دیا نبی سے نہ پکارو، نبی کو نہ پکارو، نبی سے نہ مانگو، جو اللہ کو چھوڑ کر نبی سے مانگتا ہے وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا لوگوں میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ان نام نہاد مولویوں کے
فریب نے پھنس نہ جانا، ان کی باتوں میں نہ آ جانا۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے مت مانگنا، لیکن احمد رضا کہتا ہے اللہ کے نبی کے در سے منہ نہ موڑنا، اس لیے کہ یہ وہ در ہے جس در پہ ہر درد کی دوا ملتی ہے، یہ وہ آستانہ ہے جس در کے اوپر ہر سائل آ کر مانگتا نظر آتا ہے۔ دو گروہ بنے، انگریز نے دو گروہ ڈھونڈے۔ ایک نے یہ کہا مسجدوں میں مدرسوں میں جانے کی بجائے کالجوں میں آؤ، کلبوں میں آؤ، ترقی کا لالچ دے کر قرآن پڑھنے کی بجائے ناول کا شوق دلایا، بیٹھ کر سنت کے مطابق کھانے کو پرانا اور بسیدہ دور قرار دیا، اور ترقی کا نام دے کر کہا کھڑے ہو کر پینا، کھانا پینا اور پیشاب کرنا یہ ترقی کی نشانی ہے۔ اس نے مسلمانوں کا ظاہر بدلا۔ ایک انگریز نے وہ ٹولہ تیار کیا جس نے مسلمانوں کا باطن بدلنے کی کوشش کی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس پر فتن دور میں پھر امام احمد رضا نے آنکھیں کھولی۔ کشتہ عشق رسول امام عاشقہ امام شاہ احمد رضا خان بریلوی، آپ نے فرمایا اے لوگوں ان لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ کہتے ہیں نبی سے مت مانگنا، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کے در سے منہ مت پھیرنا۔ یہ کہتے ہیں نبی سے مانگنے والا مشرک ہو جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں جس کو جو بھی ملتا ہے کملی والے سے ملتا ہے۔ گج کے بولو، جس کو جو بھی ملتا ہے کملی والے سے ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لوگوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ جس نبی کے آستانے سے مانگنے کی بات بتا رہا ہوں وہی اللہ کا نبی فرماتا ہے واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ مجھے دیتا ہے میں کائنات میں بانٹتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے، بولو رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھے ہمتن کرم بنایا، میرے آقا وہی رب ہے جس نے تجھے ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھے ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے، ہم تاجدار مدینہ کے منگتے اور غلام ہیں۔ جو سرکار کا منگتا ہے وہ بلند آواز سے بولے نا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے، ہم تاجدار مدینہ کے غلام ہیں، ہم سرکار مدینہ کے در کے منگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی کسی تھارندار کا منگتا ہے، کوئی کسی نمبردار کا منگتا ہے، کوئی کسی جگیردار کا منگتا ہے، کوئی کسی امیر کا منگتا ہے، کوئی کسی وزیر کا منگتا ہے۔ احمد رضا فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں، میں احمد مختار کا منگتا ہوں، نبیوں کے تاجدار کا منگتا ہوں، اللہ کے یار کا منگتا ہوں۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کبھی بڑے سے بڑے شہنشاہ کو بھی خاطر میں نہیں لائے۔ ریاست نانپارہ کے والی نے
आला हजरत अजीम उल बरकत से कहा, ए अहमद रजा, आपने अपने नबी की शान में बड़ी नातें लिखी हैं, बड़े अशआर लिखे हैं, एक कसीदा मेरी शान में भी लिख दो, आपको माला माल कर दिया जाएगा। आला हजरत अजीम उल बरकत ने फिर कलम पकड़ा, अल्लाह काली सलाम की सनाखानी में अशआर लिखने शुरू कर दिए। सरकार की शान में अशआर लिखते लिखते एंड पे आला हजरत पहुंचे। आप फरमाते, करो मदह अहले तबुल रिदा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूं मदह अहले तबुल रिदा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारायना नहीं। जारी रहेगा, जारी रहेगा। अल्लाह आला हजरत अजीम उल बरकत आप फरमाते हैं, अरे जिसको जो कुछ भी मिलता है दरे मुस्तफा से मिलता है। आला हजरत को जिस अंदाज से भी देखो ऐसे लगता है जैसे इंसान के रूप में कोई फरिश्ता नजर आता है। आए हाय, जिसने इश्क़ अहमद की लगाई लगन, जिसने इश्क़ अहमद की लगाई लगन, वो इमाम आशिका इमाम अहमद रजा था। अल्लाह अकबर। आला हजरत अजीम उल बरकत, लोगों ने कहा मक्के जाना, हज उम्रा उधर होता है, मदीने जाने की जरूरत नहीं, टाइम का भी ज़िया है, पैसे का भी ज़िया है। अगर हाँ जाना भी है तो इस नीयत से जाना कि वहां पर 40 नमाजें मस्जिद नबवी में अदा करनी। लेकिन आला हजरत अजीम उल बरकत ने कहा कि मक्के भी जाना है तो नीयत मदीने की लेके जाना है। आला हजरत अजीम उल बरकत हज पे जा रहे थे ना, हज पे जा रहे थे तो किसी ने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो? हम अगर जाएं तो हमें कोई पूछे तो कहाँ जा रहे हो, हम कहते उम्रा करने जा रहा हूं, हज करने जा रहा हूं। आला हजरत से किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो जा रहे थे हज पे। तो जवाब क्या दिया? ये नहीं कहा हज करने जा रहा हूं, बल्कि आला हजरत फरमाया उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया। असल मुराद हाज़री उस पाक दर की है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत आपने हज किया, अरकान हज से फारिग हुए, आपके साथ आए हुए जो लोग थे वो बरेली की तरफ चल पड़े, आला हजरत मदीने की तरफ चल पड़े। लोगों ने कहा अहमद रजा लगता है रास्ता भूल गए हो, तुम्हें पता नहीं बरेली को ये रास्ता जाता है, तुम किधर को चल पड़े। आला हजरत ने फरमाया रास्ता मैं नहीं भूला बल्कि रास्ता तो तुम भूले हो। आला हजरत से कहने लगे बताओ ना ये किधर को रास्ता जाता है। आप फरमाने लगे लोगों ये रास्ता मदीने को जाता है, तुम मुझे कहते हो मैं रास्ता भूल गया हूँ बल्कि रास्ता तुम भूले हो। अहमद रजा कहाँ जाने का इरादा है? फरमाया पहले हम काबे का तवाफ कर रहे थे, अब मैं काबे के
کعبے کا طواف کرنے مدینے جا رہا ہوں۔ اعلی حضرت نے فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ، مل کے بولو نا، اب بھی کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔ مزہ نہیں آیا؟ سارے بلند آواز سے بولو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پہنچے نا جب مدینہ پاک، اور حضور کے روضہ پاک کی سنہری جالیوں کے سامنے جب کھڑے ہوئے، اس در پہ، اس بارگاہ پہ کھڑے ہوئے جس بارگاہ میں 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 شام کو آ کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ کبھی ایک وقت وہ ہوتا تھا جب دور ہوتے تھے تو پڑھتے تھے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پر کروڑوں درود۔ آج احمد رضا ہزاروں میل دور ہند میں نہیں بلکہ دربار مصطفیٰ پہ کھڑا ہے، اور احمد رضا زبان حال سے کیا پکار رہے؟ مصطفیٰ جانے رحمت کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، شاہر یار رنگ تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہلا ہو سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے لب حرکت کر رہے ہیں، لبوں کے ساتھ آج در مصطفیٰ پہ کھڑے ہو کر احمد رضا کا دل بھی حرکت کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت زیارت کی تمنا لیے دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ آقا غلام آپ کے در اقدس پہ حاضر ہیں، مہربانی فرماؤ تو اپنے غلام کو اپنا دیدار عطا فرماؤ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سرکار سے عرض کرتے ہیں حضور آج اپنا مکھڑا تو دکھاؤ، آج اپنا دیدار تو کرواؤ، آج اپنا جلوہ تو دکھاؤ، لیکن ابھی دعا قبول نہیں ہوئی، سرکار مدینہ کی طرف سے کرم نہیں ہوا، دیدار نہیں ہوا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسی عالم میں پھر قلم اٹھایا، مصطفیٰ کی شان لکھنا شروع کر دی، اور فرماتے ہیں وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، مل کے بولو تیرے دل بہار پھرتے ہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت اینڈ
پہ جا کے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں۔ اپنے آپ کو کتا کہہ کے کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب اپنے آپ کو در مصطفیٰ کا کتا کہا نا تو کملی والے کو پیار آ گیا۔ اونچا بولو، اس بارگاہ میں جتنے جھکتے جاؤ گے اتنے بلند ہوتے جاؤ گے۔ حضور نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حضور کو دیکھا نا، تھکتے نہیں گئے؟ یہ تھک گئے ہو تو چھڑ دیئے تھے۔ میں کوئی 9:30 بجے ساڑھا پروگرام سی دعا کرن دا تو قاری سرور صاحب فرمان لگے کہ لوگ آئے بڑے لیٹ نے تے جنہ ہن تسی لیٹ آئے نا کوئی گل نہیں 15 منٹ ہور لیٹ ہو جاواں۔ ایک باری سبحان اللہ کہو جڑے سننا چاہندے۔ جدو سرکار دا مکھڑا کیا نا، سرکار دا دیدار کیتا نا تے اعلیٰ حضرت پھر بے ساختہ بول پے۔ آئے ہائے، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، اعلیٰ حضرت فرماندے نے تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، بولو نا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت گڑ گڑا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، بولو اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے، بولو زمانہ تاریک ہو رہا ہے، میرے کب سے نقاب میں ہے، جڑا سرکار دا دیدار کرنا چاہتا ہے او مل کے بولو اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، ہتھاں نو چک کے تے بولو نا اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ میرے کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدری، فیض رضا جاری رہے گا، فیض رضا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو جس پہلو سے بھی دیکھو ایک کامل مکمل برگزیدہ مصطفیٰ کا غلام نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نہ ہوتے تو آج یہ میلاد نہ ہوتا، یہ درود و سلام کی محافل نہ ہوتی، یہ جتنا بھی عشق و محبت کا عالم نظر آتا ہے یہ سارا احمد رضا کا فیضان نظر آتا ہے۔ لوگوں نے ترجمہ کیا تو ترجمے میں بے ادبیاں کی۔ سورہ والضحیٰ 30واں سپارہ
आला हजरत के कंजुल आमाल के अलावा दूसरे मसालिक के जितने भी तर्जमे हैं वो पढ़े तो उन्होंने कहा ववजदक दल्लन फहदा, ए महबूब अल्लाह ने तुझे गुमराह पाया फिर हिदायत दी। आला हजरत तड़प गए, फरमाने लगी अगर अल्लाह का नबी गुमराह हो जाए तो फिर राह पर कौन नजर आएगा। आपने फरमाया ऐसा तर्जमा जो बारगाह मुस्तफा में तौहीन के जुमरे में आए, वो कैसा तर्जमा है। आपने सारे तराजुम ठुकराए, अहमद रजा तुम बताओ ना क्या तर्जमा करना है। फरमाया ववजदक दल्लन फहदा, ए महबूब अल्लाह ने तुझे अपनी मोहब्बत में गुम पाया और फिर राह दी। यार अल्लाह ने तुझे अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया, गुम पाया। उन्होंने कहा अल्लाह ने तुझे गुमराह पाया। अहमद रजा ने कहा अल्लाह ने तुझे अपनी मोहब्बत में गुम पाया, वारफ्ता पाया। देखो इश्क़ मुस्तफ़ा। लोगों ने तर्जमा किया सूरह फतह, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही। वो सारे बोले, ये मदूदी वगैरह सब के तर्जमे उठा के देखो, सब ने तर्जमे किए महबूब तेरे अगले और पिछले गुनाह मुआफ कर दिए। आला हजरत तड़प गए, ये कैसा तर्जमा है। गुनाह तो उसके मुआफ होते हैं जो पहले गुनाहगार हो। उन्होंने तर्जमा किया महबूब तेरे गुनाह अगले और पिछले रब ने मुआफ कर दिए। आला हजरत ने कहा यह तर्जमा गलत है, बारगाह मुस्तफा की शान के खिलाफ है, ये मुस्तफा के अदब के मुनाफी है, ये मुस्तफा की तौहीन के जुमरे में आता है। अहमद रजा तुम बताओ फिर तर्जमा क्या होना चाहिए। आला हजरत ने फरमाया लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़रा। ए महबूब तेरे सदके से तेरी उम्मत के अगले और पिछले गुनाह मुआफ फरमा दिए। या रसूल या जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जो खत्मे नबूवत का तरफदार नहीं है, जो खत्मे नबूवत का तरफदार नहीं है, कसम खुदा की वो जन्नत का हकदार नहीं है। हाथ उठा के बोलो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। अब सुने आला हजरत अज़ीमुल बरकत का एक मुरीद था, आपका अकीदतमंद था, तो उसकी पान की दुकान थी। अब ये कोई ना समझे कि पान खाना ये बहुत जरूरी है। बहरहाल उसकी पान की दुकान थी, तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत के पास आया, आके कहने लगा हुजूर मेरे सामने एक यहूदी ने पान की दुकान डाल ली है, मेरा बड़ा काम चलता था, लेकिन जब से उस यहूदी ने दुकान डाली है ना, अब मेरी तरफ आता ही कोई नहीं।
اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا اچھا آپ نے کاغذ لیا اور اس کے اوپر کچھ لکھا اور فرمایا اس کو جا کر نا اپنے پیسے والے غلے میں رکھ دینا اور دیکھنا نہیں۔ آپ کا وہ خادم وہ مرید وہ کاغذ لے گیا اور اس نے جا کر اس کو غلے میں رکھا۔ اب اتنی دکانداری بڑی، اتنا کام بڑا کہ اس کو کئی بندے اپنے پاس کام کے لیے رکھنے پڑے، وہ اکیلا سنبھال ہی نہیں پاتا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے ذرا دیکھو تو، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کاغذ کھول کے دیکھنا نہیں، لیکن ایک دن بیٹا کہنے لگا ذرا میں دیکھوں تو دینا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا گیا، تو اس نے وہ کاغذ کھول کے دیکھ لیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بسم اللہ اور کلمہ شریف لکھنے کے بعد نیچے لکھا ہوا تھا او مسلمانوں پان اس سے خریدا کرو، مسلمانوں پان اس سے خریدا کرو۔ بس اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے یہ جملے لکھنے کی دیر تھی کہ اللہ نے برکتوں سے مالا مال فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ کا مرید تھا جس کا نام تھا امجد علی قادری رضوی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک مرید ہے امجد علی قادری رضوی، شکار کے لیے گیا، گولی چلائی، شکار کی بجائے کسی انسان کو جا کے لگی، وہ انسان فوت ہو گیا۔ اب پولیس نے پکڑ لیا، مقدمہ چلا اور اس کو پھانسی کا حکم ہو گیا۔ اب گھر والے روتے ہیں، چلاتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس آ کے کہتی ہے مہربانی کرو نا، دعا کرو آپ کا مرید بچ جائے۔ جس دن پھانسی ہونی تھی نا، ایک دو دن پہلے گھر والے ملاقات کے لیے آئے، تو جب گھر والے ملاقات کے لیے آئے تو اعلیٰ حضرت کا وہ مرید امجد علی قادری اپنے گھر والوں کو کہنے لگا گھبراؤ نہیں، آپ بے فکر ہو کے چلے جاؤ، کل صبح کا ناشتہ میں تمہارے ساتھ گھر میں ہی آ کے کروں گا، کل صبح ناشتہ تمہارے ساتھ گھر میں ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو، کل تو تمہیں پھانسی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج رات میرے پیر و مرشد کشتہ عشق رسول امام عاشقان امام الشاہ احمد رضا خان میرے پاس تشریف لائے تھے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا گھبرانا نہیں، صبح ناشتہ گھر والوں کے ساتھ گھر میں ہی کرو گے۔ میرے پیر مجھے آ کے بتا چکے، جب رات پھانسی والی آئی نا تو جلاد پھانسی کے تختے تک لائے، تختے پر بھی چڑھا دیا۔ جب چڑھانے سے پہلے پھانسی دینے سے پہلے آخری خواہش پوچھی جاتی، تو انہوں نے جلاد نے سپاہیوں نے آخری خواہش پوچھی، تو انہوں نے آگے سے مسکرا کے کہا آخری خواہش تو اس کی پوچھی جاتی ہے جس کا آخری وقت آیا ہو، تو میرا تو آخری وقت آیا ہی نہیں، میں آخری خواہش کیسے بتاؤں۔ انہوں نے کہا کہ پھانسی کے خوف سے لگتا ہے دماغ بھی فیل ہو گیا، دماغ کام نہیں کر رہا۔ کہنے لگے تختے تک پہنچ کے ابھی بھی بچنے کی امید ہے؟ فرمایا ہاں امید نہیں بلکہ یقین ہے۔ کہنے لگے اتنا یقین کیسے؟ بہرحال تیار ہو جاؤ، تختے پہ کھڑے ہو گئے، کپڑا بھی منہ پہ ڈال دیا۔ ادھر سے کوئی شخص دوڑتا ہوا آیا کہ ملکہ وکٹوریا کی تاج پوشی کی خوشی میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اتنے قاتل اور اتنے سزا یافتہ قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ ادھر پھانسی ہونے لگی تھی، ادھر رہائی کا پیام لے کے قاصد آ گیا۔ اب گھر میں کوہرام مچا ہوا ہے، ہمارے بچے کو آج امجد علی قادری رضوی کو آج پھانسی ہے، گھر میں کوہرام ہے، گھر میں پریشانی ہے، صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور لاش کو لانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اتنے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا وہ عاشق اور غلام اور دیوانہ امجد علی قادری اپنے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔
فرمایا لاؤ ناشتہ، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ صبح کا ناشتہ میں تمہارے ساتھ گھر میں ہی کروں گا؟ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے آستانے کے ساتھ اتنی محبت، یہ دیکھیں نورانی چہرہ، میں تو ان کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ کے ولی کا دیدار ہو گیا، تہجد گزار، باشرہ، اور نبی پاک کے بڑے پکے اور سچی عاشق صوفی محمد احسان چیمہ صاحب، یہ بھی اپنے پیر و مرشد کی محبت میں فنا ہے۔ وادی عزیز شریف ان کی نسبت ہے، خواجہ محبوب الہی صاحب ان کے پیر و مرشد ہیں۔ اللہ اکبر، ہر مہینے توحید ٹاؤن ان کی رہائش گاہ ہے، ہر مہینے 23 تاریخ کو اپنے گھر میں میلاد مصطفیٰ کی محفل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے پیر خانے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ کے آستانے کا نام تھا، آپ کے پیر و مرشد سے حضرت سید ما رہروش رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تو آپ جب بھی اپنے پیر و مرشد کے آستانے پہ جاتے ہیں تو اسٹیشن پر جوتے اتار کر ننگے پاؤں چل کے جاتے ہیں، ادب و احترام کا ننگے پاؤں جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب اپنے پیر و مرشد کے پاس پہلی بار گئے، آپ کے پیر و مرشد سید صاحب نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو بیعت کیا اور ساتھ ہی خلافت بھی عطا فرما دی۔ پہلے دن بیعت کرتے ہی فرمایا احمد رضا تم ہمارے خلیفہ ہو، تمہیں اجازت ہے تم بھی لوگوں کو بیعت کیا کرو، تم بھی لوگوں کو مرید بنایا کرو۔ جو پہلے مرید تھے نا، ان میں سے کئی حسد کرنے لگے، وہ کہنے لگے جناب آپ نے عجیب معاملہ کیا، آپ کے پاس اگر کوئی مرید ہونے آئے کئی سال گزر جاتے ہیں پھر بھی خلافت نہیں ملتی، احمد رضا آیا ہے، بیعت بھی کیا ہے، خلافت بھی عطا کی ہے۔ آپ کے پیر و مرشد فرمانے لگے لوگ گندا دن لے کے آتے ہیں، صاف کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، احمد رضا صاف دل لے کے آیا تھا، صرف نسبت کی ضرورت تھی، وہ ہم نے عطا فرما دی ہے، صرف نسبت کی ضرورت ہے، وہ ہم نے عطا کر دی ہے۔ اور آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں ہر وقت سوچتا رہتا تھا، رب نے پوچھ لیا کہ میرے پاس کیا لایا ہے، تو میں سوچتا رہتا تھا کیا جواب دوں گا۔ اب میری پریشانی ختم ہو گئی ہے، اب رب اگر پوچھے گا کیا لایا ہے تو میں کہوں گا احمد رضا لایا ہے۔ مرید کو ناز ہوتا ہے پیر پر، شاگرد کو ناز ہوتا ہے استاد پر، مقتدی کو ناز ہوتا ہے امام پر، لیکن احمد رضا کی ذات اور ہستی پر قربان جائیں جن کی ذات پر خود پیر ناز فرما رہا ہے۔ زندہ آخری بات عرض کر کے بات کو مکمل کروں۔ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، اے میاں شیر محمد صاحب کوئی معمولی بندے نہیں، میاں شیر محمد صاحب وہ نے آپ دے کول کدے آپ نے کدے بھی اپنے کول کسی عورت نو نہیں پھڑکن دیتا۔ ایک دن آپ اپنے حجرے وچ نماز پہ پڑھ دینے، ایک بی بی آ گئی آپ نال ملاقات کرن، تے دروازے تے دیکھیا کہ دربان کھلوتا ہے، تے وہ بی بی اندر جان لگی تو انہوں روک کے آکھیا بی بی تنوں نہیں پتا میاں صاحب عورتاں نال نہیں ملدے۔ وہ اگو کہن لگی ایڈے وڈے سخی دے دروازے تے تیرے ورگا کنجوس تے کھلونا ہی نہیں سی چاہیے، میری انہاں دی ملاقات ہو جائے تیرا کی جانا۔ بہرحال زبردستی عورت اندر چلی گئی، میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نماز پہ پڑھ دے رہے، جدو سلام پھیریا نہ تے ویکھیا آپ دے حجرے وچ ایک غیر محرم بی بی بیٹھی،
آپ دی آنکھاں سرخ ہو گئی ہیں، جلال وچ آئے، آپ نے فرمایا تو میرے اجرے چ کن جائی؟ کہنے لگی حضور ایک چھوٹا جہا مسئلہ ہے، میرے واسطے تے بڑا وڈا ہے، تواڈے واسطے چھوٹا جہا حل کر چھڑو نہیں ٹر جانی۔ آپ نے فرمایا دس جلدی کر۔ کہنے لگی کہ ساس نوں دا جھگڑا نہیں لے کے آئی، ایک بڑے دل دی حسرت پوری کروانا چاہنی ہے، اس واسطے حاضر ہوئی۔ میاں صاحب نے فرمایا بولنا کی چاہنی ہے؟ کہنے لگی کہ میں سرکار مدینہ دا دیدار کرنا چاہنی، میں سرکار مدینہ دا دیدار کرنا چاہنی۔ میاں شیر محمد صاحب نے فرمایا اچھا پھر جا کے نا کار وضو کر، انی واری درود و سلام پڑھتے دعا کر، حضور تنوں اپنا دیدار دے چھڑن دے، حضور دا دیدار نصیب ہوئے دا۔ بی بی اگو بڑی سمجھدار سی، کہنے لگی سودا ادھار نہیں کرنا، نقد کرنا، کار جا کے نہیں، ایتھے ہی سرکار نو ویکھ کے پھر جانا۔ اللہ اکبر۔ میاں صاحب نے فرمایا اچھا پھر اکھاں بند کر تے مدینے والے نو تصور چلے آتے درود و سلام پڑھنا شروع کر۔ ادھر اکھاں بند کر دیئے، بند کر کے حضور نو تصور چلے آکے درود و سلام پڑھنا شروع کیتا، بیٹھے مصطفیٰ دا دیدار ہو گیا۔ تے آپ نے فرمایا ہوں لوکاں نو نہ دسی، شور نہ پائیں، باہر نکل دیں کہن دیئے لوگو تسی کہن دے ہو محمد مصطفیٰ مدینے رہندہ ہوئے، اور میری گل سنو مدینے والا تے شرک پور وچ رہندہ ہوئے۔ یا جزاک ان تسی اندازہ کر لو میاں شیر محمد صاحب خود کڈی اچھی شان دے مالک ہے۔ میاں شیر محمد صاحب فرماندے نے ایک راتی منو حضور غوث اعظم دا دیدار ہویا، میں حضور غوث اعظم نے عرض کی تھی حضور ایس ویلے روئے زمین تے تہاڈا نائب کون ہے؟ تے غوث اعظم نے فرمایا ایس ویلے روئے زمین تے میرا نائب احمد رضا ہے، میرا نائب احمد رضا ہے۔ میاں شیر محمد صاحب شرکپوری فرماندے نے منو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دے دیدار دا شوق پیدا ہویا، تے میں شرکپور تو بریلی وال جدو جان لگانا تے میرے کئی نال مرید بھی ٹور پے، میں انہاں نو بھی لیا ہوتے چند دن گزارے، جدو ایسی بریلی شریف جان لگے نا، اجے ایسی بریلی شریف تے سٹیشن تے نہیں پہنچے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہوتے پہلے ہی تشریف فرمان۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے مریدانو فرمایا بھائی تیاری کر لو، آج پنجاب دا لاڑا آ رہے آوے، پنجاب دا دھولا آ رہے آوے۔ میاں شیر محمد صاحب فرماندے نے اعلیٰ حضرت سانو نال لے کے گئے، سانو بریلی شریف کچھ دن ٹھہرایا، جدو میاں صاحب پلٹ کے واپس شرکپور آئے نا، جڑے مرید پیچھے سن وہ کہنے لگے حضور کیسا پایا تسی بریلی شریف؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت دی کوئی گل تے دسو۔ میاں صاحب فرمان لگے بڑیاں دیاں گلاں چھوٹیاں نو سمجھ نہیں آندیا، ایک دو مرید کھڑے پہ گیا، حضور کوئی گل تے دسو۔ میاں شیر محمد صاحب فرماندے نے پھر سن لو بس میں اے ویکھ کے آیا ماں کہ پردہ لگا ہویا وے، اگے احمد رضا بول دے پیچھے خود محمد مصطفیٰ بول دا۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت آئے آئے۔ میاں شیر محمد صاحب فرماندے نے بس میں کی ویکھیا ہے کہ انج پردہ سامنے احمد رضا بولتا نظر آتا ہے، پیچھے خود محمد مصطفیٰ بولتا نظر آتا ہے۔ لوگوں نے کہا جو میلاد منائے وہ شرک کرتا ہے، اللہ اکبر، میلاد منانا شرک ہے۔ الحمدللہ آج 25 سفر ہے، 4-5 دن کے بعد میلاد والا مہینہ آ رہا ہے۔ ایسی آج ڈردیاں انج دی محفل کیتی ہے،
کئی مرتبہ مشورہ کیتا مغرب تو بعد رکھیے ٹائم پتہ نہیں لوگ آن نان، لیکن الحمدللہ آج جس طرح دا پروگرام ہویا ہے اللہ دے فضل و کرم نال دل باغ باغ ہو گیا۔ ہاں جی ساڑھے بھائی احسان صاحب اینا دی فیملی اے بھی او لوگ نے جیڑے نبی پاک دے سچے تے پکے عاشق انشاءاللہ العزیز اے بھی ہر سال گج وج کے حضور دا میلاد منان دے اینا دی بھی محفل ہوئے دی اس مسجد وچ بھی میلاد مصطفیٰ دا پروگرام ہوئے کیوں جی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جڑے نمازی ہو تے ہاتھ کھڑے کر کے دسو نا ماشاءاللہ انشاءاللہ العزیز ایسے جذبے تے ایسے شوق دے نال حضور دا میلاد بھی ہوئے دا کیوں جی حسن صاحب ہوئے دا انشاءاللہ اللہ اکبر۔ لوکاں نے آکیا میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانے والے مشرک نے پر اعلیٰ حضرت فرماتے نے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ادب چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے اینج مکہ بنا کے بولنا ہے، دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، دم میں جب تک دم ہے، ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے آستانے کے گدی نشین کہنے لگے دو کتے رکھوالی کے لیے چاہیے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جی انتظام ہو جائے گا۔ رات گزری، اگلے دن فرمانے لگے یہ دو کتے لے کے آیا ہوں، یہ رات کو رکھوالی کیا کریں گے، دن کو کام کیا کریں گے۔ اور وہ دو کتے کون جن کو اعلیٰ حضرت کتے کہہ رہے ہیں وہ کون تھے؟ اعلیٰ حضرت کے دونوں بیٹے تھے، اعلیٰ حضرت کے دونوں۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو در مصطفیٰ کا سگ کہتے ہیں، سگ میں نے کتا، تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہیں، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی رہے دور کا پٹا تیرا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور جو کسی کا کتا بن جائے نا پھر اس کو کوئی روڑا نہیں مارتا، کوئی ڈنڈا نہیں مارتا، یہ فلانے کا کتا ہے، تو میں تو محمد مصطفیٰ کا کتا ہوں، بس مجھے اسی بات پہ ناز ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔